رحیم حدیث مبارکہ رمضان المبارک کی برکات اور رمضان کی رحمتوں سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کے روزے داروں کو 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے کی امتوں کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ نمبر 1 فرمایا کہ میری امت کے روزے داروں کو جو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو معدہ جب خالی ہو جاتا ہے اور منہ سے جو ایک قسم کی بو آتی ہے، فرمائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ اس جملے کا مطلب علماء نے لکھا ہے، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک اس بدبو کا جو اس کے منہ سے روزے کی وجہ سے آنے لگتی ہے، اس کا بدلہ اللہ پاک خوشبو کی صورت میں عطا فرمائیں گے، اور وہ خوشبو ایسی ہوگی کہ دنیا میں اس خوشبو کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ تو آخرت کی خوشبو ہوگی۔ دنیا کی خوشبو کو تو آپ کہہ دیں گے جی فلاں جگہ سے خریدیے، فلاں سے لائے، فلاں سے لائے، اس کو دنیا کی کسی خوشبو کے ساتھ آپ میچ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ جو قبروں سے اٹھیں گے تو آپ دیکھیں کہ ان کی کیا حالت ہوگی لوگوں کی۔ ایک عرصے تک انہوں نے قبروں میں وقت گزارا ہوگا، لیکن جو روزے دار ہوں گے جب وہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت ان سے ایسی مہک آئے گی، خوشبو آئے گی، اس مہک اور خوشبو سے پورا جو ارد گرد کی فضا ہے، ماحول ہے، وہ سارا مہک جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ بدبو سے تو انسان ویسے ہی تنگ ہوتا ہے، اور جہاں خوشبو آ رہی ہو تو آدمی کہتا ہے تھوڑی دیر یہاں بیٹھ جاؤں، یہ مہک مجھے بھی آ جائے۔ بہرحال اس کے علماء نے بہت سے مطالب لکھے، لیکن جو اس حدیث کا ظاہری مفہوم ہے وہ بھی محدثین نے لیا ہے۔ اس کا جو بالکل ظاہری مفہوم ہے وہ دنیا کی زندگی کا بھی ہے، کہ دنیا میں بھی جو روزے دار کو روزے کی وجہ سے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اب دیکھیں ہر بندہ جس کو اللہ کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو۔ تو گویا کہ روزہ اللہ کی رحمت کو بڑی آسانی سے انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میری امت کے روزے داروں کے لیے سمندر اور دریا کی مچھلیاں بھی استغفار پڑھتی ہیں۔ ہم اپنے لیے استغفار پڑھتے ہیں، ہم اپنی زبان سے ہم اور بھی بہت سے ایسے جملے نکال دیتے ہیں کہ جو نامناسب جملے ہوتے ہیں، لیکن جو مچھلیاں ہمارے لیے دریا میں، سمندر میں استغفار پڑھتی ہیں، ان کا استغفار یقیناً ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے کہ مچھلیوں کا ذکر کیا، اس کا مطلب ہے کہ جب دریا اور سمندر تک آپ کی محبت چلی گئی روزے کی وجہ سے، وہ تو پانی کے اندر ہے، تو یہ جو خشکی پر جتنی مخلوق ہے یہ بھی سب روزے دار سے محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی سب کے سب اس کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت فرمایا کہ روزے داروں کے لیے اللہ پاک جنت کو آراستہ کرتے ہیں، اور جنت کو مخاطب ہو کر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی روزے کی مشقت اور تکلیف برداشت کر کے
ان قریب تیرے اندر داخل ہوں گے اور پھر تو نے ان کو سکون پہنچانا ہے اور راحت پہنچانی۔ اور فرمایا کہ چوتھی خصوصیت ارشاد فرمائی کہ سرکش شیاطین کو اللہ پاک رمضان المبارک میں قید کر دیتے، اور قید کر کے شیطان ہمارا دشمن ہے، دشمن کو قید کر دیا، ہمیں اللہ پاک نے کھلا چھوڑ دیا۔ اور کھلا چھوڑا کیوں ہے؟ کہ جس کو قید کیا ہے، جس کو باندھا ہے، اس کی آپ نے پٹائی لگا دی۔ اور اس کی پٹائی کیسے لگے گی؟ تراویح سے۔ جب آپ تراویح پڑھتے ہیں تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، شیطان ٹانگیں ہماری تکتی ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس ہمیں لگتی ہے، تکلیف شیطان کو ہوتی ہے۔ آپ روزے کی حالت میں ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپ تکلیف برداشت کرتے ہیں، لیکن شیطان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان کو قید کر کے کہ وہ اب ہم سے کوئی گناہ نہ کرائے، اور ہماری نیکیاں دیکھ دیکھ کر اندر جلتا ہے۔ دشمن تو وہی کہلاتا ہے نا جو آپ کی ترقی کو دیکھ کر اندر سے اس کو تکلیف ہو۔ تو ہماری جب روحانی ترقی دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور پانچویں خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے روزے داروں کو رمضان کے آخر کے اندر ان کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، جس کو انعام کا عنوان دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کام پورا ہو جائے تو پھر جو ہے مزدور کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ یہ چاند رات کو ہوتا ہے جس کو آسمانوں پہ لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ تو بس یہ خصوصیات چند دن کی بات ہے، مہینہ 29 کا ہو 30 کا ہو، لیکن یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، اور بھی جو عبادات ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، ذکر اذکار ہے، تلاوت ہے، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ جیسے شیخ سعدی نے یہ بات کہی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بات بڑی فکر انگیز باتیں کہی کہ منت منے کے سلطان بخدمت بداشت، کہ اس کو آپ اپنا احسان نہ سمجھیں کہ آپ بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ بادشاہ کا احسان سمجھیں کہ بادشاہ نے آپ کو اپنی خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور جو لوگ ابھی بھی محروم ہیں اللہ پاک ان کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کو بھی اس مبارک رمضان کی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔